السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین و سامعین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مفتی سلمان الازہری صاحب جو ہیں ان کو انڈیا میں گرفتار کر لیا گیا ہے، تو یہ انتہائی افسوسناک خبر ہے۔ اور ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ سلمان الازہری صاحب جو ہیں وہ بہت ہی نڈر اور بہادر عالم دین ہیں، اور انہوں نے ہر وقت جو ہے وہ ان کافروں کا جو ہے وہ ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے۔ اور کچھ عرصہ پہلے انہوں نے علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بیان دیا تھا، اور انہوں نے بہت خراج تحسین پیش کیا تھا علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ تو یہ ایک بہت ہی زبردست بات ہے کہ انڈیا میں بیٹھ کر جو ہے وہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کو خراج تحسین پیش کرنا۔ تو انڈیا کا جو سوشل میڈیا آپ دیکھتے ہوں گے تو ان کی جو خبریں ہیں تو ویسے ہی ٹی ایل پی کے خلاف بہت ہوتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ دیکھو جہادی لوگ آگے فلاں آگے۔ تو ظاہر یہ بات ہو سکتی ہے کہ ان کی حمایت میں بیان دینے سے ان پر جو سختی آئی ہو، لیکن کوئی بات نہیں، دینی لوگوں پر سختیاں آتی رہتی ہیں، لیکن ہم نے اسلام کے ساتھ کھڑے رہنا ہے۔ اور آپ کو میں یہ بیان لازمی سنانا چاہوں گا، تو آپ یہ لوگوں کے دلوں میں شمع عشق مصطفیٰ جگانے والے پر تمہاری زبان بند ہے، تمہاری زبان بند ہے۔ میں نے صرف ایک جملہ کہا، کوئی فرق نہیں پڑتا، میں اس ملک میں رہ رہا ہوں جہاں کا پرائم منسٹر ایک سور خبیث فرانس کے صدر کے لیے ٹویٹ کر سکتا ہے، تو میں پڑوسی ملک کی کسی عاشق رسول کی تعزیت کیوں نہیں کر سکتا؟ کیوں نہیں تعزیت کر سکتا؟ اگر ہندوستان کی تخت پر بیٹھنے والے کو فرانس کے صدر سے کوئی دلی عشق ہے، محبت ہے، تم اس کی معشوقہ ہو یا محبوبہ ہو، مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن اتنا ضرور ہے عاشق رسول مشرق میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، مغرب میں ہو، جب اس کی روح جائے گی تو ہماری بھی روح تڑپے گی۔ ہماری ڈور بندھی ہوئی ہے مدینۃ الرسول سے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات کرے گا وہ پھر کسی بھی ملک کا باشندہ ہو۔ تم کہتے ہو تعزیت کے لیے، ارے میرے عزیز، اگر میں سامنے ہوتا تو اس کے قدموں کی خاک میں اپنے امامے پر رکھتا۔ عزیزان گرام وقار، یہ بہت خاموشی ہم نے اختیار کی، بہت خاموشی، کوئی بات نہیں۔ تم دیکھو گے حالات خراب ہونے کی جو شکایات آج کر رہے ہیں علماء، تم سب کے سب جاؤ گے۔ مجھے ابھی بچوں نے بتایا کوئی کانگریس کے لیڈر کا انتقال ہو گیا تو پیر صاحب تعزیت کے لیے باہر کھڑے ہو گئے، باہر آ گئے، ہم ان کی تعزیت کرتے ہیں۔ ڈوب مرو چلو بھر پانی میں، تمہاری گدی پہ ہی مر جاؤ۔ تمہاری زبانوں پر جب عاشق رسول کے لیے تعزیت کے الفاظ آنے میں ہچکچاہٹ آتی ہے، کون سا عشق رسول، کون سا کلمہ تم نے پڑھا ہے؟ غوث پاک کی اگر تمہارے اندر ذرا برابر بھی نسبت ہے تو میں کہوں گا میرے عزیزو، سلطان الاولیاء غوث پاک عاشق رسول ہی نہیں، فنا فی الرسول تھے۔ میرے نبی کی بات پر اگر کوئی انگلی بھی اٹھاتا، آپ یا تو اپنی کرامت سے اس کا منہ توڑ جواب دے دیتے۔ کسی عیسائی نے صرف یہ کہا تھا میرے نبی عیسیٰ افضل ہے، وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، آپ کو جلال آیا، کہا محمد افضل نہیں ہے اس لیے کہ وہ مردے زندہ نہیں کرتے تھے، آپ اس کا ہاتھ پکڑ کر قبرستان لے گئے۔ میرے نبی پر بات کرتا ہے، میں تجھے زندہ کر کے دکھاتا ہوں۔ اپنی کرامت سے مردے کو زندہ کر کے دکھایا۔ اب بول کون افضل ہے، عیسیٰ افضل ہے کہ میں افضل ہوں؟ تو نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کرتے دیکھا تو نہیں، لیکن عبد القادر کو سامنے دیکھا۔ غوث پاک نے کہا میں اپنا موازنہ عیسیٰ علیہ السلام سے نہیں کرتا ہرگز، لیکن یاد رکھنا میرے نبی پر اگر زبان کھولے گا تو عبد القادر اپنے قدم سے اس کو جواب دے گا۔ وہ جواب دیتے، آپ کی زندگی ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے گزری ہے۔ ماشاءاللہ جی، آپ نے ان کا بیان سنا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت و تندرستی نصیب فرمائے اور جلد از جلد رہائی عطا فرمائے، اور اسی طرح جو ہے وہ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔